السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا حامدا ومصلیا۔ سلسلہ درس بلاغت میں دروس البلاغہ کا چوتھا باب تعریف و تنکیر کا بیان چل رہا تھا، جس میں آپ حضرات نے معرفہ کی چند قسمیں پڑھ لی تھیں، جن میں علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول کا بیان مکمل ہو گیا تھا۔ آج انشاءاللہ معرف باللام کا بیان پڑھیں گے۔ معرف باللام کا مطلب کیا ہے کہ وہ اسم جس کے اوپر الف لام داخل کر دیا گیا ہو وہ معرف باللام ہے۔ پھر الف لام کی چند قسمیں ہیں، گزشتہ دوسری کتابوں کے اندر آپ نے پڑھی ہوں گی کہ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا ایک کو الف لام عہد خارجی کہا جاتا ہے، الف لام عہد ذہنی، عہد حضوری، الف لام استغراقی، الف لام جنسی۔ یہ سب نام اور یہ سب اصطلاحات آپ نے دوسری کتابوں کے اندر پڑھی ہوگی۔ یہاں پر بھی یہ تفصیل اور یہ تقسیم کی جائے گی، البتہ ان کا بیان کرنے کا انداز، صاحب کتاب کے بیان کرنے کا انداز پچھلی کتابوں سے کچھ مختلف ہوگا۔ آپ نے الف لام عہد خارجی کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ الف لام عہد خارجی اس الف لام کو کہتے ہیں جو کسی معین ذات کے اوپر دلالت کرے، خارج معین پر دلالت کرے۔ الف لام جنسی جو جنس کے اوپر داخل ہو۔ اسی طرح الف لام عہد ذہنی جو غیر معین ذات پر دلالت کرے۔ الف لام عہد حضوری جو موجودہ چیز پر دلالت کرے۔ الف لام استغراقی جو مدخول کے تمام افراد کے شمولیت کا پتہ بتائے، یہ بتائے کہ مدخول کے تمام افراد کو شامل ہے اور وہ جو حکم اس کے اوپر لگا وہ حکم مدخول کے تمام افراد کے لیے ہے۔ یہ ساری تفصیل اور تقسیم آپ آج کے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے الف لام کے بارے میں دیکھیں کہ الف لام کن کن معانی کے لیے آتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلِف لام، اس کو آپ الف لام بھی پڑھیں، ال بھی پڑھ سکتے ہیں۔ محلہ یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، حلّہ یحلی تحلیہ، آراستہ کرنا۔ وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِاللام بِأَلِف لام، اور رہ گیا وہ اسم جسے الف لام کے ذریعہ آراستہ کیا گیا ہو۔ یہ الف لام جو اسم موصول میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسم موصول ما، من، ایون، ایتن وغیرہ کے بعد الف لام جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر جو داخل ہو وہ بھی کیا ہے، اسم موصول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ اسم موصول کا ہی ترجمہ کر لیں، وہ اسم جو کہ الف لام کے ذریعہ آراستہ کیا گیا ہو۔ وَأَمَّا الْمُحَلَّى بِأَلِف لام، محلہ بِألِف لام کا ترجمہ آپ جو پہلے کیے ہوئے ہیں معرف باللام وہی کریں۔ اور رہ گیا معرف باللام فیوتا بہی، تو اسے اس وقت لایا جاتا ہے، فیوتا بہی اذا، اسے اس وقت لایا جاتا ہے اذا کان الغرض الحکایۃ عن الجنس نفسہ، جبکہ مقصود خاص جنس کی حکایت ہو، جب کسی خاص جنس کے بارے میں بتانا ہو تو اس وقت الف لام لایا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک ترکیبی لحاظ سے دیکھ لیں کہ کیا واقع ہو رہا ہے۔ اذا کان الغرض الحکایۃ، الغرض کانا کا اسم ہے اور الحکایۃ کانا کی خبر واقع ہے، لیکن الحکایۃ یہ معطوف علیہ ہے، اس کا ایک معطوف تو یہ ہے اوی الحکایۃ عن معہود، یہ جو آپ منصوب دیکھ رہے ہیں منصوب کیوں ہے؟ اسی کانا کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ اسی طرح اگلے صفحے پر دیکھیں آپ اوی الحکایۃ، تو یہ بھی منصوب کیوں ہے؟ یہی کانا کی غرض ہے، کانا کی خبر واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ میں ترجمہ کراتے وقت آگے یا یہ کہ یہاں پر جب ترجمہ کراؤں گا تو یہاں ترجمہ کراتے وقت یہی کروں گا کہ جب کہ مقصد یہ ہو تو آپ مقصد یہ ہوگا ترجمہ آپ پیچھے سے ملا لیں گے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے ترجمہ رہ گیا معرف باللام، تو اسے اس وقت لایا جاتا ہے جبکہ مقصد خاص جنس کے بارے میں بتانا ہو، بیان کرنا ہو، جیسے الانسان حیوان ناطق، الانسان ایک جنس ہے
اور اس جنس کے بارے میں بتانا ہے کہ جنس انسان ہے کیا؟ الحیوان الناطق، حیوان الناطق، حیوان ناطق ہے۔ وتسمى، اور اس الف لام کا نام رکھا جاتا ہے۔ وتسمى میں ہی ضمیر کا مرجع یہی الف لام جو کہ خاص جنس کو بیان کرنے کے لیے لایا جائے، اس الف لام کو کہا جاتا ہے وتسمى۔ وتسمى ہی نائب فاعل ہے، اور الف لام جنسیتاً یہ مفعول بہ ہے۔ اور اس الف لام کو جو الف لام کے خاص جنس کی حکایت کے لیے، جو خاص جنس کو بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، اس الف لام کو کہا جاتا ہے کیا؟ الف لام جنسی۔ اب الحکایت عن معہود من افراد الجنسی، یا پھر مقصد کیا ہو؟ الف لام معرف باللام اس وقت لایا جاتا ہے جبکہ مقصد کیا ہو؟ جنس کے افراد میں سے کسی معلوم اور معین کے بارے میں بتانا ہو، یعنی کسی جنس کے چند افراد ہیں لیکن معلوم، معین اور مشخص فرد کے بارے میں بتانا ہو، تو اس وقت وہ جو الف لام لایا جائے گا وہ الف لام کیا ہوگا؟ عہد کا ہوگا، جس کو آپ نے پڑھا ہے کہ الف لام جو معین فرد کے اوپر دلالت کرے وہ الف لام کیا ہے؟ عہد خارجی ہے، معین ذات کے اوپر دلالت کرے۔ تو جنس کے افراد جنس کے افراد میں سے کسی معین فرد کے اوپر دلالت کرے، کسی معین فرد کے بارے میں بتائے، تو اس الف لام کو عہد کا کہا جائے گا۔ وعہدہ، عہد کا معنی ہے معلوم ہونا۔ اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ یہ جو مان لیں کہ کسی اسم کے اوپر الف لام آیا اور یہ بتانا ہے کہ ہاں یہ فرد معلوم ہے، تو معلوم کس حیثیت سے ہے؟ مثلا رجل نکرہ ہے، اس کے اوپر آپ نے الف لام داخل کر دیا اور اب یہ کہا کہ الف لام عہد کا ہے، وہ رجل سے مراد کون سی ذات ہے، کون سا معین شخص مراد ہے، یہ آپ نے بتا دیا، یہ آپ کو معلوم ہے۔ لیکن کس طرح معلوم ہے کہ معین شخص؟ یا تو اس کا پہلے تذکرہ ہوا ہوگا، یا یہ کہ وہ خود مجلس میں ہی موجود ہوگا، یا یہ کہ آپ کو پہلے سے ہی پتہ ہوگا۔ تو معلوم ہونا اور معہود ہونا اس کی کئی صورتیں ہیں، جن میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہو، صراحتاً یا کنایتاً، جس طرح بھی۔ معہود ہونے کا، معلوم ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ چیز سامنے ہی موجود ہو، اور معلوم ہونے کا اور معہود ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کو خود معلوم ہو، سامع کو معلوم ہو، اس لیے متکلم نے جو کلام کیا سامع کے علم کے لحاظ سے کلام کیا۔ ہر ایک کی مثالیں دیکھیے۔ وعہدہ، اور اس کا معلوم ہونا اما بتقدیم ذکر ہی، یا تو اس کے پہلے ذکر ہونے کی وجہ، ذکر کیے جانے کی وجہ سے ہوگا، پہلے اس کا ذکر ہو گیا ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، اس سے مزید وضاحت ہو جائے گی۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا۔ فرعون کی طرف کون سے ایک رسول آئے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ فعصى فرعون الرسول، اس مقام پر ترجمہ دیکھ لیں کہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، تو فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اب رسول کی نافرمانی کی، اس کے اوپر الف لام داخل کیا گیا ایک معین رسول کا پتہ بتانے کے لیے، ایک معین رسول کے بارے میں بتانے کے لیے۔ تو یہ معین رسول کے بارے میں الف لام کے ذریعہ کس طرح معلوم ہوا؟ تو فرمایا اما بتقدیم ذکر ہی، اس کا پہلے ذکر کیے جانے کی وجہ سے، یہاں پر پہلے ذکر ہو چکا تھا، اس لیے اب یہ کیا ہے؟ معلوم اور معین مشخص ہے۔ وَإِمَّا بِذَاتِ بِحُضُورِهِ بِذَاتِهِ، یا تو بالذات اس چیز کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ اس کی مثال دیکھیں، مطلب معہود ہونا یا تو اس کے پہلے ذکر کیے جانے کی وجہ سے ہوگا، یا پھر یہ کہ معلوم ہونا بالذات اس چیز کے موجود ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ جیسے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ الیوم، یہاں پر جو اصل دکھانا ہے وہ الیوم دکھانا ہے۔ یومن کا معنی ہے دن، کوئی بھی دن۔ اسی طرح آن کسی ایک چھوٹے سے مختصر سے لمحے کو کہتے ہیں، کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے۔ اب الیوم کا ترجمہ کیا جاتا ہے آج کا دن، اور الآن کا ترجمہ کیا جاتا ہے ابھی کا لمحہ، ابھی۔ یہ ابھی یا یہ کہ آج، یہ معنی کہاں سے نکلا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یومن کا معنی دن تھا، اس کے اوپر جب الف لام داخل کیا گیا تو معلوم ہو گیا کہ کسی معین دن کے بارے میں، اور وہ معین ہونا کس طور پر ہے؟ جو سامنے موجود ہونے کی وجہ سے، بالذات اس چیز کے موجود ہونے کی وجہ سے وہاں پر اس کا معلوم ہونا اور معین ہونا طے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو الیوم اکملت، اسی طرح الیوم میں آج کا دن، الآن میں ابھی کا لمحہ۔ یہ ابھی کا لمحہ کیوں؟ کیونکہ لمحات تو بہت ہیں لیکن جو موجودہ لمحہ ہے وہ لمحہ۔ ٹھیک ہے، یہ دو صورتیں ہو گئی معلوم ہونے کی۔ ان دو صورتوں کے بارے میں آپ نے دوسری کتابوں میں تفصیل پڑھی تھی کہ اس کو پہلی قسم کو عہد خارجی کہا جاتا ہے اور اس قسم کو عہد حضوری کہا جاتا ہے۔ آگے اس کتاب کے اندر یہ تفصیل نہیں بیان کی جائے گی، مطلقاً کہہ دیا جائے گا کہ اس قسم کے الف لام کو عہد خارجی، عہدی الف لام عہدی کہا جاتا ہے، الف لام عہدیہ کہا جاتا ہے۔ دو صورتیں ہو گئی معلوم ہونے کی۔ تیسری صورت وَإِمَّا بِمَعْرِفَةِ السَّامِعِ لَهُ،
یا پھر یہ کہ اس کا معلوم ہونا اس طور پر ہوگا کہ سامع اس چیز کو جانتا ہے، سامع کے اس چیز کو جاننے کی وجہ سے معلوم ہوگا. جیسے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس وقت کو یاد کریں، یہ حضور کو خطاب ہے کہ اس وقت کو یاد کریں جس وقت صحابہ نے آپ سے بیعت لیا تھا، تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا آپ سے بیعت لیا، آپ کے دستے حق پرست پر ان لوگوں نے بیعت کیا تھا تحت الشجرہ، درخت کے نیچے. کون سا درخت؟ وہ جو بیعت رضوان جو مشہور بیعت ہے، اس وقت جس درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس پورے واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے اذ، یاد کریں وہ وقت، یبایعونک تحت الشجرہ، اس خاص درخت کے نیچے. تو درخت الشجرہ پہ جو شجرتن پہ جو الف لام داخل ہوا، یہ معہود کا ہے، عہدی الف لام ہے. کس طرح معلوم ہوا، کس طرح معہود ہوا؟ تو اس کی وجہ بتا دی کہ اس کا طریقہ بتا دیا، اما بمعرفت السامع لہ، سامع اس چیز کو جان رہا ہے، سامع کے اس چیز کو جاننے کی وجہ سے وہ معہود ہے. وتسمى الف لام عہدیۃ، یہاں پر بھی ہی ضمیر کا مرجع، یہ الف لام کی جو قسمیں گزری، الف لام کے اس قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ الف لام عہدیۃ، الف لام عہدی کہا جاتا ہے. 2 صورتیں مکمل ہو گئی. تیسری صورت اب الحکایۃ عن جمیع افراد الجنس، الف لام جنسی، یہ آپ نے پڑھا ہے جو جنس کے تمام افراد پر دلالت کرے. یہاں پر بھی وہی تھوڑا سا لفظ بدل کر کے کہ جنس کے تمام افراد کو بیان کرے، جنس کی تمام افراد کی حکایت مقصود ہو. یا پھر الف لام لایا جاتا ہے، اما المحلہ بالف لام فیوتا به اذا کان الغرض الحکایت، معرف باللام اس وقت لایا جاتا ہے جب کہ جنس کے تمام افراد کی حکایت مقصود ہو. جیسے ان الانسان لفی خسر، سارے انسان ضرور گھاٹے میں ہیں، ضرور خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. پھر آگے استثناء کر دیا گیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے. وتسمى الف لام استغراقیۃ، اس قسم کے الف لام کو الف لام استغراقی کہا جاتا ہے. اتنی بات مکمل ہو گئی. ایک قسم آپ نے اب تک نہیں پڑھی، وہ کیا؟ عہد ذہنی والی، جو غیر معین فرد پر دلالت کرے. یہ قسم کا بیان یہاں ہے. وقد یراد، اور کبھی کبھی مراد لیا جاتا ہے. دیکھیں ارادہ اور قصد، اردو میں قصد و ارادہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب ارادہ مجہول استعمال ہو تو آپ مقصود بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مراد بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ اس میں مفعول فعل مجہول کے درجے میں ہوتا ہے. تو وقد یرادو، اور کبھی کبھی مراد لیا جاتا ہے، کبھی کبھی ارادہ کیا جاتا ہے، مراد لیا جاتا ہے، کبھی کبھی مقصود ہوتا ہے. مقصود اس میں مفعول، قصد اور ارادہ ایک معنی میں، اس لیے اس میں مفعول کا ترجمہ کر لیں. اور اردو میں یہ مراد لیا جاتا ہے، مقصود ہوتا ہے. تو یہاں پر مقصود ہونے کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے، تو مقصود ہی کریں. وقد یراد بالف لام الاشارۃ الی الجنس فی فرد ما، فی فرد ما غیر معین فرد. اور کبھی کبھی الف لام سے جنس کی طرف غیر معین فرد میں اشارہ مقصود ہوتا ہے. جنس فرد، پورے جنس میں سے کسی غیر معین فرد کے بارے میں، فرد کی طرف اشارہ الف لام سے مقصود ہوتا ہے. جیسے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّهُ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي. وَلَقَدْ، اور ضرور، أَمُرُّ میں گزرتا ہوں، عَلَى اللَّئِيمِ کمینے کے پاس سے. اس کا ترجمہ کریں کسی کمینے کے پاس سے. یسبنی، جو مجھے گالی دیتا ہے، سب یسب، جو مجھے گالی دیتا ہے. فمضیت ثم، تو میں وہاں سے گزر جاتا ہوں. قلت، دل میں یہ سوچتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے، لا یعنینی، انا یعنی مراد لینا، لا یعنینی وہ مجھے مراد نہیں لیتا ہے. اس مقام پر اصل جو دکھانا ہے وہ اللئیم کا لفظ ہے. کیا اللئیم کا لفظ؟ کہ اللئیم کمینہ، گھٹیا، خسیس انسان. ٹھیک ہے، یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ میں فلاں خاص کمینے کے پاس سے گزرتا ہوں. نہیں، کسی بھی بد خلق شخص کے پاس سے میں گزرتا ہوں اور وہ مجھے برا بھلا اگر بول دے تو میں اس کے پاس سے اسے نظر انداز کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں. یہ سوچ لیتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں کسی اور کو کہہ رہا ہے. بتانا یہ ہے شاعر کا مقصد. اسی مقصد کے لیے یہاں پر اللئیم پہ الف لام لایا گیا. تو یہ الف لام کون سا ہوا؟ الف لام عہد ذہنی کا ہوا. اس کا نام یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن آپ نے پچھلی کتاب میں خصوصاً خلاصۃ النو کے اندر یہ پڑھی ہوگی کہ الف لام کا نام کیا ہے؟ الف لام جنسی، الف لام عہد ذہنی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اللئیم موصوف ہے اور یسبنی پورا جملہ صفت ہے اور جملہ نکرہ ہوتا ہے. یہاں پر موصوف معرفہ ہے، مطابقت تو ہوئی نہیں، لیکن اس لحاظ سے مطابقت ہے کہ یہ الف لام غیر معین فرد پر دلالت کرنے کے لیے، لہٰذا یہ نکرہ کی منزل میں ہو گیا.
اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو کہ نکرہ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی نکرہ کی صفت نکرہ لائی جاتی ہے، تو اس کو نکرہ کی منزل میں اتار کر کے اب اس کی صفت جو لائی گئی وہ نکرہ لائی گئی، تو اب یہ ترکیب صحیح ہو جائے گی۔ اللئیم اگرچہ الف لام ہے لیکن یہ غیر معین فرد کے لیے، لہٰذا یہ موصوف ہو گیا، نکرہ کا معنی اس کے اندر نکل گیا اور یہ اس کی صفت واقع ہو جائے گی۔ اتنی بات ہو گئی مکمل۔ اب ایک ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی آپ دیکھیں، یہ تو مسند کے اوپر الف لام داخل کریں، مسند الیہ کے اوپر، مبتدا کے اوپر، کبھی کبھی مسند اور خبر کے اوپر بھی الف لام آ جاتا ہے، اس وقت وہاں پر قصر اور انحصار کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا یہاں پر مثال دی گئی ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، غفور بخشنے والا، وَهُوَ اور اللہ کی ذات، غفور بخشنے والی ہے، ودود محبت کرنے والی ہے۔ لیکن اب خبر کے اوپر جو ودود اور غفور کا لفظ ہے، خبر جو ہے اس کے اوپر الف لام داخل کر دیا گیا، اور الف لام داخل کیوں کیا گیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ کہ وہاں پر حصر کا معنی ہو گیا، وہاں پر قصر کا معنی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ جو حکم لگا تھا کہ بخشنے والا، اب ذات باری تعالیٰ کے ساتھ حقیقتاً جو بخشنا ہے وہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، حقیقی محبت فرمانا جو ہے یہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اسی کو بتایا وَإِذَا وَقَعَ الْمُحَلَّى بِأَلِف لام، جب معرف باللام بنے، واقع ہو، کیا؟ خبراً، خبر واقع ہو، جب معرف باللام خبر بنے، خبر واقع ہو، افاد القصر، تو وہ قصر اور حصر کا معنی دیتا ہے، حصر کا افادہ کرتا ہے، جیسے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ذات بخشنے والی ہے، صرف وہی ذات بخشنے والی ہے حقیقی طور پر، وَهُوَ الْوَدُود، وہی ذات صرف محبت فرمانے والی ہے حقیقی طور پر، ٹھیک ہے؟ اتنی بات مکمل ہو گئی۔ اگلی قسم ہے اما المضاف لمعرفۃ، چھٹویں قسم کا بیان شروع ہو رہا ہے یہاں سے، مضاف کے ذریعہ، اضافت کے ذریعہ معرفہ بنانا۔ یہ مضاف کس کی طرف کریں گے؟ تو آپ نے معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی ہیں، اس میں ایک قسم آپ چھوڑ دیں، منادہ، ٹھیک ہے؟ منادہ بحرف ندا، اس کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جو 6 قسمیں ہیں، کوئی نکرہ ان 6 قسموں میں سے کسی بھی اسم کی طرف اگر مضاف ہو گیا، ان 6 قسموں میں سے کسی قسم کا کوئی نکرہ مضاف واقع ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ نکرہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی وہ نکرہ جو ان 6 قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہے پھر بھی وہ معرفہ نہیں ہوتا ہے، یا معرفہ تو ہو جائے گا لیکن وہاں پر وہ دوسرے مقاصد کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، وہ معنی بیان ہوں گے۔ لیکن ابھی اتنا یاد رکھیں کہ معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں اس میں سے آخری قسم معرفہ بنیدہ، معرف بن ندا، اس کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جو 6 قسمیں ہیں، مثلا علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام اور مضاف بنیدہ، معرفہ بالاضافت، معرف بالاضافت، تو یہ جو 6 قسمیں ہوئی، ان 6 قسموں میں سے کسی کی طرف بھی آپ مضاف کریں۔ اس کی مثال دیکھیں، کتابن نکرہ ہے، اس کو آپ اس میں ظاہر کی طرف اس کی اضافت کر دیں، کتاب زید، اس میں ضمیر کی طرف کتابہ، کتابی، کتاب الذی، اور اس میں اشارہ کتاب ذالک الرجل، اسی طرح کتاب الرجل، الف لام معرف باللام کی طرف مضاف کر دیں، کتاب الرجل۔ اسی طرح اور ایک مثال دیکھیں، رجل نکرہ ہے، اس کو آپ مضاف کر دیں زید کی طرف، رجل زیدن، یا غلام زیدن، زید کی طرف آپ نے مضاف کر دیا تو رجل بھی مضاف بن گیا، کیوں؟ معرفہ کی طرف وہ مضاف ہے۔ اب اس غلام کی طرف آپ خود مضاف کر دیں کس کو؟ کتاب کو، کتاب غلامی زیدن، زید کے غلام کی کتاب، تو اب یہ کتاب بھی معرفہ بن گیا، لفظ کتاب بھی معرفہ بن گیا۔ تو اس طرح جو معرفہ کی 7 قسمیں ہیں ان میں سے 6 قسموں کی طرف جب آپ کسی نکرہ کو مضاف کر دیں گے تو وہ خود بھی معرفہ بن جائے گا۔ اب یہ اضافت کئی معانی کے لیے لائی جاتی ہے، مختلف معنی یہاں پر ذکر کیے جائیں گے۔ اما المضاف لمعرفۃ، رہ گیا کسی معرفہ کا مضاف، کسی معرفہ کے لیے مضاف، فیوتا بھی، تو اسے لایا جاتا ہے اذا تعین طریقا لاحضار معناه احسن، جبکہ وہ کسی طریقے سے، جبکہ وہ بھی کسی طریقے سے معنی کو حاضر کرنے کے لیے معین ہو، جیسے کتاب سیبویہ، کیا کتابی سیبویہ، کتاب النکرہ ہے لیکن سیبویہ علم، امام سیبویہ علم کی طرف اضافت کی بنیاد پر یہ خود معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح سفینۃ نوح کا سفینۃ نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، کشتی کوئی بھی کشتی ہو سکتی ہے لیکن علم کی طرف مضاف ہونے کی بنیاد پر یہ معرفہ
لفظ سفینہ معرفہ ہو گیا. اما اذا لم يتعین لذالک، اور جب مضاف لمعرفہ، مضاف اس معنی کے لیے معین نہ ہو، کسی طریقے سے معنی کو حاضر کرنے کے لیے معین نہ ہو، فیکون لاغراض اخرى، تو دوسرے مقاصد کے لیے مضاف ہوتا ہے. بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ مضاف کا استعمال مختلف معانی میں ہوتا ہے. ایک معنی تو آپ نے یہ پڑھ لیا، دوسرے معانی آگے درج ذیل ہیں. دیکھیے کتعذر التعداد او تعسرہ، شمار کرنا دشوار ہو اور مشکل ہو. کسی چیز کا شمار کرنا کیا ہو؟ مشکل ہو، یا پھر یہ کہ مشکل تو ہو لیکن وہ مشکل اسے گن سکتے ہیں لیکن دشواری بہرحال اس کے اندر باقی ہو، تو اس وقت بھی مضاف استعمال کرتے ہیں. جیسے اجمع اہل الحق علی کذا، اہل حق نے اس بات پر اجماع کیا، فلاں بات پر اجماع کیا. یہاں پر آپ دیکھیں اہل الحق، اگر ایک ایک کا نام لینے جائیں تو گننا دشوار ہو جائے گا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اہل حق ہیں، ہر ایک کا شمار کرنا اور گننا دشوار ہو جائے گا. تو اسی دشواری کی بنیاد پر یہاں پر مضاف والی صورت، اضافت والی صورت لائی گئی. اہل البلد کرام، شہر والے باعزت ہیں، معزز ہیں، شریف ہیں، قابل تعظیم ہیں. اس مقام پر بھی دیکھیں شہر میں جتنے افراد ہیں گننا تو ممکن ہے، اعداد و شمار میں تو گنتے ہی ہیں، تو گننا ان کے لیے ممکن ہے لیکن بہرحال دشوار ضرور ہے، اس لیے اہل البلد اضافت والی صورت لائی گئی. والخروج من طبیعت تقدیم البعض علی البعض، ایک لفظ ہے یہاں پر طبیعت، طبیعت کا معنی ہے انجام، نتیجہ. ٹھیک ہے، دیکھیے چند اشخاص بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، ان میں بعض کا نام لینا، بعض کا نام نہ لینا، یہ ہے کہ بعض کو مقدم کرنا، بعض کو مؤخر کرنا. تو عموماً اس میں کیا ہوتا ہے، بعض کی دل شکنی ہوتی ہے، جن کا نام بعد میں آیا کچھ بدگمانی اور غلط خیال ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو ایسے موقع پر بھی کہ بعض کو بعض پر مقدم کرنے کی نوبت نہ آئے، اس سے بچنے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں، اضافت والی صورت استعمال کر دیتے ہیں. مثال دیکھیں، والخروج من طبیعت تقدیم البعض علی البعض، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے انجام سے بچنے کے لیے، نکلنے کے لیے، نکلنا بمانا بچنا، بعض کو بعض پر مقدم کرنے کے نتیجے سے یا انجام سے بچنے اور نکلنے کے لیے. جیسے حضر امراء الجندی، جند لشکر، لشکر کے امراء آ گئے، لشکر کے امیر آ گئے، حاضر ہو گئے. اب اس مقام پر دیکھیں اگر ہر ایک کا نام لیا جائے کہ فلاں امیر آیا، فلاں امیر آیا، فلاں امیر آیا، فلاں امیر آیا، تو جس کا پہلے نام آیا وہ تو خوش، اور جس کا بعد میں نام آیا اس کے اندر مطلب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ اسے غلط خیال آ جائے کہ فلاں کا نام پہلے لے لیا گیا، میرا نام نہیں لیا گیا. تو اس لیے ایسی نوبت آنے سے بچنے کے لیے بھی بعض مقام پر کیا ہے کہ اضافت والی صورت استعمال کر لی جاتی ہے. وہ یہاں پر وہی صورت استعمال کی گئی ہے، حضر امراء الجندی، لشکر کے امیر آ گئے، حاضر ہو گئے. اچھا، کبھی کبھی مضاف جو لاتے ہیں تعین کا معنی تو ہوتا ہی ہے لیکن وہاں پر ایک اور معنی نکلتا ہے، وہ کیا کہ مضاف کی تعظیم، مضاف الیہ کی تعظیم، اور کبھی تیسرے فرد کی تعظیم. مثلا آپ کے پاس اچھا کوئی پیغام ہو، یہ تو نکرہ ہے، کوئی پیغام، کسی کا پیغام. اب کہا جائے کہ کسی معزز ہستی کے بارے میں کہ اس معزز ہستی کا پیغام، تو وہ معزز ہستی تو پہلے سے باعزت ہے، پہلے سے قابل تعظیم ہے، لیکن ان کا جو پیغام ہوگا وہ خود قابل تعظیم ہو جائے گا. اسی طرح آپ کے ماتحت مان لیں کہ 10 50 100 ورکر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اپنے آپ کو ایک بڑا دکھاتے ہوئے، اپنے آپ کو صاحب ثروت دکھانے کو، صاحب ثروت ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ میرے ماتحت، میرے ورکرز. تو اب کیا مطلب ہے، یہاں پر آپ جو اضافت والی جو صورت استعمال کر رہے ہیں، میرے کام کرنے والے، میرے ماتحت، تو یہ جو اضافت والی صورت ہوئی یہ خود مضاف الیہ کی تعظیم پر دلالت کر رہی ہے. یہ اضافت کی صورت مضاف الیہ کی تعظیم پر دلالت کر رہی ہے. تو کبھی کبھی جو مضاف لایا جاتا ہے مضاف کی تعظیم کے لیے، مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے، اور کبھی تیسرے فرد کی تعظیم کے لیے. جیسے کہ بادشاہ کا بھائی میرے پاس ہے، بادشاہ وہ خود قابل تعظیم، اس کا بھائی وہ بھی ٹھیک ہے قابل تعظیم، لیکن بادشاہ اور اس کا بھائی وہ اتنے بڑے پوسٹ والے آج کے زمانے کے حساب سے ہیں کہ کہیں تو وزیر اعلیٰ کا فلاں وزیر، وہ وزیر اعلیٰ کا فلاں نمائندہ میرے پاس آیا. تو یہاں پر کیا ہے، فلاں وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، اس کا نمائندہ ہو، یہ اپنے دنیاوی طور پر یہ اگرچہ باعزت ہیں لیکن میرے پاس آیا، اس میں بتانا کیا ہے، میری اتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ لوگ میرے پاس چل کر کے آئے. تو دیکھیں مضاف جو لایا جاتا ہے کبھی خود وہ اضافت والی جو صورت استعمال کی جاتی ہے، کبھی مضاف کی تعظیم کے لیے، کبھی مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے، اور کبھی تیسرے فرد کی تعظیم کے لیے.
اچھا، جس طرح آپ نے تعظیم والی یہ چند مثالیں دیکھی، اسی طرح تحقیر کی بھی مثالیں ہیں. اب جس طرح وزیر کا پیغام آیا، وزیر کا خط آیا آپ کہہ رہے ہیں، تو وہاں پر خط کے اندر کیا ہے؟ عظمت ظاہر ہو رہی ہے کہ ہاں خط اتنا عظیم الشان ہے کہ بادشاہ کا پیغام، بادشاہ کا خط. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے چور کا بھائی، چور کا بھائی. اب دیکھیں، چور تو خود قابل ملامت ہے، قابل تحقیر ہے، لیکن اس کا بھائی ہے، اس کا دوست ہے، وہ خود بھی قابل ملامت ہوگا کہ ایسے انسان سے دوستی رکھتا ہے، بتائیے. تو اس طرح جس طرح مضاف کے بارے میں مضاف قابل تعظیم یا مضاف الیہ قابل تعظیم یا کوئی تیسرا فرد قابل تعظیم ہوتا ہے اضافت کی صورت میں، اسی طرح اضافت کی صورت میں مضاف، مضاف الیہ یا پھر کوئی تیسرا فرد قابل تحقیر و ملامت ہوگا. اس کی دونوں کی مثالیں دیکھیں. والتعظیم للمضاف، مضاف کی تعظیم کے لیے جیسے کتاب السلطان حضرہ، بادشاہ کا خط آیا. اب المضاف الیہ یا مضاف الیہ کی تعظیم کے لیے جیسے ھذا خادمی، یہ میرا خادم ہے، میرا خادم ہے یہ. او غیرہما، یا مضاف مضاف الیہ کے علاوہ کسی تیسرے کی تعظیم کے لیے جیسے اخو الوزیر عندی، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے. وزیر اور اس کا بھائی میرے پاس آیا یا میرے پاس ہے. والتحقیر للمضاف، مضاف کی تحقیر کے لیے جیسے ھذا ابن اللص، یہ چور کا بھائی بیٹا ہے، چور کا بیٹا. اب المضاف الیہ یا مضاف الیہ کی تحقیر کے لیے جیسے اللص رفیق ھذا، چور اس کا دوست ہے، اس کا دوست. ٹھیک ہے، چور تو خود غلط ہے، اس کا دوست بننا یہ خود غلط ہے، جس کا دوست بنا وہ بھی تو غلط ہے، وہ بھی قابل تحقیر ہے. ٹھیک ہے. وغیرہما، اور ان دونوں کے علاوہ کی تحقیر کے لیے بھی مضاف مضاف الیہ کے علاوہ کسی تیسرے فرد کی تحقیر کے لیے جیسے اخو اللص عند عمرو، چور کا بھائی عمرو کے پاس ہے. تیسری، یہ 3 نمبر نہیں 5 نمبر ہے، اس سے پہلے جو 4 نمبر چکا ہے، یہ 4 نمبر یہاں پر ہے. اب اس کے بعد یہ 5 نمبر ہے، اس کو صحیح کر لیں آپ. نمبر 5، والاختصار لضیق المقام، مقام کے تنگ ہونے کی وجہ سے اختصار کے پیش نظر بھی اضافت والی صورت استعمال کی جاتی ہے. مقام کا تنگ ہونا، مثلا آپ شعر کہہ رہے ہیں، اب شعر میں اگر کسی بات کو ادا کرنا ہے، اس کو آپ مضاف مضاف الیہ کی صورت میں استعمال کر لیں شعری مجبوری کے تحت، تو یہی کیا ہے؟ اختصار ہے کہ شعر میں آپ تفصیل تو ذکر نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شعر میں پوری تفصیل آپ ذکر نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پر وہ موقع ایسا نہیں تھا تو آپ نے مختصر کر دیا. مثلا میں جس سے محبت کرتا ہوں، اتنا لمبا جملہ اگر شعر کے اندر کہیں، ہو سکتا ہے وہ شعر وزن سے ہٹ جائے. تو اب شعر کو وزن پر لانے کے لیے یا یہ کہ مقام کے تنگ ہونے کی وجہ سے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں میرا محبوب، تو یہ جملہ صحیح ہو جائے گا. شعر کے وزن میں اگر آ گیا تو درست ہے بالکل. یہ تو اس طرح مقام کی تنگی کی بنیاد پر اختصار کے پیش نظر مضاف مضاف الیہ لاتے ہیں. جیسے ہوایا مع الرکب الیمانی مسعد جنیب و جسمانی بمکہ موثق، ترجمہ دیکھ لیں پہلے. ہوایا میرا محبوب، کس طرح ترجمہ ہو رہا ہے یہ میں بتاؤں گا. ہوایا میری خواہش، میرا محبوب. مع الرکب، رکب سوار، الیمانین یمنی سوار، یمنی سواروں کے ساتھ میرا محبوب. مسعد جا رہا ہے، جنیب دور ہوتا جا رہا ہے، وجسمانی بمکہ موثق، اور جسمان میرا جسم، میرا وجود، میرا جسم مکے کے اندر موثق قید و بند ہے. اس مقام پر دیکھیں ہوایا میرا محبوب کس طرح ترجمہ ہوا. اصل یہ تھا الذی اہواہ مع الرکب الیمانی مسعد، وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں. ہویہ یا ہوا محبت کرنا، وہ جس سے میں محبت کرتا ہوں. مع الرکب الیمانی مسعد، یمنی سواروں کے ساتھ وہ جا رہا ہے. کہنا تو یہاں پر یہ تھا، اس کے بدلے میں کیا کہا گیا؟ ہوایا. کیوں کہ اگر یہ پورا ذکر کر دیں تو شعر اپنے وزن سے ہٹ جائے گا. تو اس طرح مقام کی پیچیدگی کے پیش نظر، مقام کے تنگ ہونے کے پیش نظر اختصار پیدا کرنے کے لیے مضاف اور مضاف الیہ والی صورت، مضاف اور مضاف الیہ کی ترکیب لا لی جاتی ہے. یہ چند صورتیں ہو گئی اس کی. اب یہاں سے انشاءاللہ 7ویں قسم کا بیان اما المنادى سے پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام